السلام علیکم، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ورڈز میٹر. میں ہوں مدیحہ. پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ ویڈیو سیریز میں آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے. جیسا کہ پیرنٹنگ سیریز کی ویڈیوز میں لاسٹ ویڈیو جو تھی اس میں ہم نے 4 کامن سٹائلز آف پیرنٹنگ اس کو ڈسکس کیا تھا. اس کا میں نے بریفلی اس کو ڈسکرائب بھی کیا تھا، لیکن آج کچھ ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ پہلا جو ایک سٹائل میں نے وہاں پہ آپ کے سامنے رکھا تھا وہ تھا اتھارٹیرین پیرنٹنگ. اب یہ پیرنٹنگ سٹائل کیسا ہوتا ہے، اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ پیرنٹس یہ سٹائل کیوں اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کے مائنڈ میں ایسا کیا ہوتا ہے، کیا ان کے گولز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ سٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ یہ پیرنٹنگ کیسی ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں اس میں پیرنٹس. نمبر 1، ڈکٹیشن. بچے کو پیرنٹس ہمیشہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا اٹس دا اونلی وے ٹو گو. اگر پیرنٹس بچے سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ یس کہے کسی بات پہ تو اس کو نو کی آپشن نہیں دی جاتی، اسے یس ہی کہنا ہوتا ہے. اسی طرح جو وہ اس کے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں، جو راستہ وہ اس کو دکھا دیتے ہیں، وہ ایک اسی راستے پہ چل سکتا ہے. اگر اس کے علاوہ وہ چلنا چاہے تو اس کو اجازت نہیں ہوتی، یا اس کو بچے کی نافرمانی تصور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یا بچہ اس پہ کوئی کویسچن کرنا چاہے تو اس کو بچے کی ڈس اوبیڈینس کہا جاتا ہے، کہ اس نے ماں باپ کی کہی ہوئی بات کے آگے کوئی سوال کیا، کوئی ریزننگ ہے اس کے پاس، تو یہ بدتمیزی سمجھی جاتی ہے. نمبر 2، اگنورنگ چائلڈز ایموشنز. جیسے بچہ کسی چیز کے بارے میں کچھ اور چاہتا ہے، پیرنٹس اس کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں. جیسے اڈلٹہڈ میں سپوز، چھوٹی ایج میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اڈلٹہڈ میں خاص طور پہ کہ بچہ کوئی سبجیکٹ چوز کرنے کے لیے اپنی کوئی خواہش سامنے رکھتا ہے، وہ آرٹس پڑھنا چاہتا ہے، لیکن پیرنٹس کو لگتا ہے، ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ سائنس میں زیادہ اسکوپ ہے، بچہ اس میں زیادہ کامیاب رہے گا، تو وہ اس کے اوپر اپنی چوائس جو ہوتی ہے اس کو چپکا دیتے ہیں کہ بچے کو وہی سبجیکٹ پڑھنا ہے جو اس کے پیرنٹس اس کے لیے سوچ رہے ہیں. چاہے بچے کا اس میں انٹرسٹ ہو یا نہ ہو، وہ اس کو پڑھ کے خوش ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا. اور جو انہوں نے اس کو کہہ دیا ہے اس کام کو کرتے ہوئے بچہ ذہنی طور پہ جتنی بھی اذیت کا شکار ہو، یہ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا. بس وہ ان کو لگتا ہے کہ ہم نے بچے کے لیے صحیح سوچا ہے، لہٰذا جو ہم کہہ رہے ہیں بچے کو وہی کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پیرنٹس جو ہیں ان کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو زیادہ اچھے سے سمجھ پاتے ہیں، لیکن پھر بھی بچہ ایک خود انڈیویجول ہے. وہ اپنے لیے جو سوچ رہا ہے اس کو رسپیکٹ دینا، اس کے ایموشنز کو رسپیکٹ دینا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. نمبر 3، بلیمنگ. کہ بچہ جو اچھا کرے اس کا کریڈٹ بچے کو دینا ضروری نہیں ہے، اس کو پیرنٹس کا سمجھا جاتا ہے کہ یہ اچھی پیرنٹنگ ہوئی ہے یا پیرنٹس نے محنت کی ہے، اس کی وجہ سے بچہ کسی چیز کا اچھا رزلٹ شو کر رہا ہے. لیکن جہاں بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا بلیم سارے کا سارا بچے کو دینا. سپوز بچے کا رزلٹ برا آ گیا ہے تو اس کا قصور یہ کہ یہ کھیلتا زیادہ ہے، اس کا قصور ہے یہ پڑھتا نہیں ہے دھیان سے، یہ موبائل زیادہ یوز کرتا ہے، یہ باہر دوستوں میں زیادہ وقت گزارتا ہے. یعنی فیلئر کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں سے ہو سکتا ہے سم ٹائمز وہ پیرنٹس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کر بچہ صحیح سے پرفارم نہ کر پا رہا ہو. لیکن وہ ساری باتوں کو چھوڑ کر ایسے پہلو نکال کر سامنے رکھے جاتے ہیں کہ بچے نے یہ جو غلطی کی ہے یا اس کا رزلٹ خراب آیا ہے اس کی وجہ خود اس کا اپنا ہی کچھ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4، لیبلنگ. کہ بچے کو لیبل کر دینا. اگر اس سے کبھی کوئی مسٹیک 1 یا 2 دفعہ ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے اس کو یہ نام دے دینا کہ یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو کرتا ہی ایسا ہے، یہ اس نے اس کے علاوہ کبھی کچھ اچھا کیا ہی نہیں ہے. جیسے بچہ جو ہے یہ بچہ نکما ہی ہے، یہ سوتا ہے، یہ وقت ضائع کرتا ہے، یہ اچھے طریقے سے بیہیو نہیں کرتا. یعنی اس کی 1-2 دفعہ کی جو سچویشن، وہ سینیریو چاہے جو بھی ہو، اس کو ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر ایک طرح سے لیبل کر دینا کہ یہ بچہ اچھا ہے. اور یہ چیز صرف برے بچے کے لیے نہیں، اچھے بچے کے لیے بھی کی جاتی ہے. جیسے اکثر پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہی بچوں کے درمیان میں ان کو لیبل کر دیتے ہیں، یہ میری بیٹی ہے، یہ بہت اوبیڈینٹ ہے، یہ بہت اچھی ہے، اور یہ میرا بیٹا ہے، یہ تو کبھی بھی میری بات نہیں سنتا، یہ لاپرواہ ہے، یہ ہمیشہ ہی ایسا کرتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ بیٹی بھی کبھی غلط کر سکتی ہے اور بیٹا بہت دفعہ اچھا بھی کرتا ہے، لیکن ہم بچوں کے درمیان میں یہ لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے. تو اس کا یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے اتھارٹیرین پیرنٹنگ کا. نمبر 5، پنشمنٹس. یعنی بچے سے کبھی کوئی مسٹیک ہو جائے تو اس مسٹیک کی وجہ سمجھنا یا بچے کو معاف کر کے ایک چانس اور دینا، اس کے بجائے
یہی بہتر سمجھنا کہ اگر اس مسٹیک پہ اس کو پنش نہ کیا گیا تو یہ آئندہ بھی یہ مسٹیک کرے گا اور یہ کبھی نہیں سمجھے گا. اور سم ٹائمز وہ مسٹیک بہت ہارشلی بھی ہوتی ہے, بچے کو ابیوز کیا جاتا ہے, اس کو مارا جاتا ہے, تو اور اس سے بھی بڑی ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس طرح سے پنش کرنا کہ اس کی وہ بات اوروں کے سامنے ڈسکس کرنا. جیسے یعنی مدر ہے, وہ اپنی امی کے گھر جائے گی تو اپنی بہن کو, بھائی کو, امی کو بتائے گی کہ یہ میرا بچہ ہے, یہ ایسے کرتا ہے. تو بچے کو اس چیز سے بہت فرق پڑتا ہے جب آپ اس کی بری باتیں کسی کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں. اب اس کی ایگزامپلس کے ایسے پیرنٹس, اگر ویسے تو ہم یہ ساری باتیں سن کے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ایسے پیرنٹس ہیں یا نہیں, یا ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا یا نہیں, یا کوئی اور ہمارے ارد گرد ایسا پیرنٹ ہے یا نہیں. لیکن چونکہ ہم میڈیا پہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, تو عامر خان کی ایک مووی بہت فیمس رہی ہے تارے زمین پر. اس میں جو فرحان کے فادر کا, فرحان نہیں, وہ چھوٹا بچہ جو تھا, اس کے فادر کا کریکٹر جو تھا وہ اتھارٹیرین پیرنٹ کا تھا. فرحان کے فادر کا کریکٹر 3 ایڈیٹس میں, جو کہ بچہ وائلڈ لائف فوٹوگرافی کرنا چاہتا تھا, لیکن پیرنٹ اس کے یہ چاہ رہے تھے, اس کے فادر یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بچہ انجینئر بنے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ابھی ریسنٹلی ایک ڈرامہ آن ایئر ہوا کچھ ان کے ہی, اس کے اندر سیف کی مدر کا جو کریکٹر ہے وہ اتھارٹیرین پیرنٹنگ ہے کہ سیف کے پاس اپنا ڈیسیژن لینے کا کوئی رائٹ نہیں تھا, وہ وہی کرتا تھا جو اس کی مدر اس کو کہتی تھی کہ اسے کرنا ہے. تو یہ کچھ سائنس ہوتے ہیں کہ اتھارٹیرین پیرنٹنگ کیسی ہوتی ہے. اب رہی یہ بات کہ ایسے سٹائل آف پیرنٹنگ کے بچے پہ کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں. پیرنٹس کو تو لگتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے بچے کے لیے بہت اچھا کر رہے ہیں, وہ جان بوجھ کے ایسا سٹائل اڈاپٹ نہیں کرتے جو بچے کے لیے نقصان دہ ہو, لیکن حقیقت میں وہ بچے کے اوپر کیا اس کے افیکٹس ہو رہے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں. نمبر 1, لو سیلف اسٹیم. ایسے بچے جو اتھارٹیرین پیرنٹنگ کا شکار ہوتے ہیں ان کی سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے, وہ بچے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, اور جب بھی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ مسٹیک کرنے سے ڈرتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ جس بچے کی سیلف اسٹیم لو نہیں ہوتی وہ مسٹیک نہیں کرتا, مسٹیک وہ بھی بچہ کرتا ہے, لیکن وہ بچہ مسٹیک کرنے سے اس طرح سے گھبراتا نہیں ہے. اسے لگتا ہے کہ اگر وہ کچھ کر رہا ہے تو اگر ٹھیک ہو گیا تو دیٹس ویل اینڈ گڈ, اور اگر ٹھیک نہ ہو سکا تو وہ اس مسٹیک سے کچھ سیکھ لے گا. لیکن لو سیلف اسٹیم کا شکار بچہ اس راستے پہ جانا ہی نہیں چاہتا. نمبر 2, لیک آف ڈیسیژن پاور. اب یہ چیز تو بالکل آبویس ہے کہ ایک بچے کو کبھی یہ حق ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے لیے کچھ سوچ سکے, کوئی فیصلہ کر سکے. تو اگر وہ ایسا کبھی کر بھی لے تو اس کی بات کو اگنور کر دیا جاتا ہے, یا اگر وہ کچھ خود سے کرنے کی کوشش کرے, جرت کر لے, تو اس کو پنش کیا جاتا ہے, اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. تو سلولی اینڈ گریجولی وہ بچہ ایسا ڈم بن جاتا ہے کہ وقت پڑنے پہ پھر اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا فیصلہ کرے, کوئی راستہ کیسے چوز کرے. نمبر 3, انگزائٹی اینڈ ڈپریشن. اب جب بچے کو, جو کہ ایک فری کریچر ہے, اس کی سوچنے سمجھنے کی ایبیلٹی کو لمیٹیشنز میں قید کیا جا رہا ہے, اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, تو وہ جو ایک آزاد انسان ہے وہ اب اپنی فطرت کے جب خلاف جائے گا تو لازمی طور پر وہ بے چینی کا شکار ہوگا, وہ پریشانی کا شکار ہوگا, اور وہ کسی چیز سے خوش نہیں ہو پائے گا, وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے گا. اور نمبر 4, اگریشن. یہ ایسے بچے جو کہ خود کو دبا دبا کر وہ کسی کام کو کرتے ہیں پیرنٹس کے کہنے پہ, اور ان کو کبھی یہ رائٹ نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں, تو ان کے اندر ایک اگریشن آ جاتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ گھر میں تو وہ کنٹرول رہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہاں میری نہیں چلنی, لیکن جب وہ کلاس روم میں جاتے ہیں تو وہ اگریسو ہو جاتے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑ جاتے ہیں, اور وہ کہیں کا غصہ کہیں پہ نکالتے ہیں. وہ ذرا سا کسی کلاس فیلو نے کوئی تھوڑی سی بھی کچھ بات کہہ دی, یا کوئی ذرا سا بھی ان کو ٹچ کر جائے, تو وہ بچے اس کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایکچولی اس بچے کو وہ بات بری نہیں لگ رہی ہوتی, بلکہ وہ جو پیچھے سے غصہ جمع ہوا ہوتا ہے وہ اس کا کہیں اور نکل جاتا ہے, اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ جہاں میں غصہ نکال سکتا ہوں پھر وہاں نکالوں. نمبر 5, لیک آف سوشل سکلز. اب سوشل سکلز اس وجہ سے کہ جب آپ ہر وقت بچے کو پیچھے سے یہ کہتے رہیں گے کہ جو آپ نے کہنا ہے اس نے وہی کرنا ہے, تو اب وہ بچہ جو ہے اس کے اندر 2 چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. جب وہ کسی سے ملتا ہے, کسی سے کمیونیکیٹ کرتا ہے, تو یا تو وہ بالکل اسی طرح سے بیہیو کرتا ہے کہ دوسرا جس طرح اس کو چلانا چاہے
وہ اسی طرح سے کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بالکل پیچھے لگ کے خود اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنی عقل سب بند کر کے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. جو بھی ان کا دوست ہے وہ اس کو صحیح راستے پہ چلائے، غلط راستے پہ چلائے، بچہ چل پڑتا ہے. یا پھر ان کے اندر ایک جو ہے نا وہ ایک ریبل بن جاتے ہیں اور ریبیلیس وہ بیہیو کرتے ہیں کہ ان کو کوئی صحیح بات بھی کہے گا تو وہ اس کے الٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں گے کہ وہ بھی کہیں اپنی مرضی چلا سکتے ہیں. لہٰذا وہ یہ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہوں گے کہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے کبھی ان کی سننی بھی پڑتی ہے اور کبھی اپنی بھی انسان کو سنانی پڑتی ہے. وہ کوئی ایک ہی راستہ چوز کر لیتے ہیں اور وہ بچے پھر اس کے اوپر چلتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایسے پیرنٹس جو اتھارٹیرین سٹائل آف پیرنٹنگ کو اڈاپٹ کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پیرنٹس بچے کے لیے ہمیشہ اچھا چاہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی نیت کے مطابق جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ پیرنٹس بھی انسان ہیں، وہ غلط سوچ سکتے ہیں، غلط کر سکتے ہیں. نیت غلط نہیں ہوتی لیکن طریقہ ضرور غلط ہو سکتا ہے. اور اس میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ طریقہ وہ پیرنٹس اپناتے ہیں جو اپنی زندگی میں کسی سٹیج پہ اگر ناکام رہے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچے پہ سختی کریں گے، جیسے کوئی پیرنٹ کبھی ان کی وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، وہ کسی وجہ سے نہیں بن سکے تو وہ اپنی وہ خواہش کسی اور بچے میں اپنے منتقل کر دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکا تو اب جیسے بھی ہو ڈاکٹر بننا بہت اچھی بات ہے تو میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا کے رہوں گا. اسی طرح سے کوئی بھی ان کا گول جو وہ اچیو نہیں کر پائے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچے میں وہ اپنی وہ خواہش اس کے ذریعے سے پورے کریں. حالانکہ بچہ خود ایک آزاد انسان ہے، ایک انڈیویجول ہے، اس کی اپنی چوائسیز ہیں، اس کی اپنی جو ہے وہ پرائیورٹیز ہیں. وہ اس چیز کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جو ہم نے سوچ لیا وہی ٹھیک ہے، یا جو ہم نہیں کر سکے وہ یہ بچہ کر کے دکھائے. اور وہ یہ ایک طرح کا اپنے بچے سے اپنی پیرنٹنگ کا خراج مانگتے ہیں کہ وہ ان کی ادھوری خواہشوں کو پورا کرے. تو اب اس سٹائل آف پیرنٹنگ سے ہم کس طرح اپنے آپ کو پریونٹ کریں گے؟ کیونکہ اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی یہ ورسٹ پیرنٹنگ سٹائل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بہت بیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنی مسٹیکس کو ریئلائز کرنا کہ ہم نے آج تک بچے کے ساتھ اگر یہ رویہ اپنایا ہے تو اس کو کوئی آپ جسٹیفائی نہ کریں کہ میری کیا نیت تھی یا میرے ذہن میں کیا تھا. آپ سمپلی یہ چیز کنسیڈر کر لیں اور اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ میں نے غلط کیا اور مجھے یہ نہیں کرنا. اس کے بعد انالائزنگ چائلڈز بیہیویئر، نمبر 2، کہ آپ اپنے بچے کو جب بھی کچھ تھوڑا عجیب کرتا دیکھیں، اس کا آکورڈ بیہیویئر ہو، تو آپ فوراً اس کے پیچھے پڑنے کی بجائے آپ اس کی ریزنس پہ جائیں کہ ایسا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو بچہ جیسے کلاس میں بچے نے کوئی ٹیسٹ میں اچھا رزلٹ شو نہیں کیا تو آپ اس سے پچھلے دنوں پہ نظر دوڑائیں کیا بچہ کسی بات سے اپسٹ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. بہت ساری باتیں بچے بتاتے ہیں، بہت ساری باتیں بچے نہیں بتا پاتے. تو وہ جو ہڈن ریزنس ہوتی ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ بچہ جو ہے اس کو ہم بہتری کی طرف لے کے آ سکیں. نمبر 3، رسپیکٹنگ یور چائلڈس ایموشنس. اپنے بچے کے جو بھی جذبات ہیں ان کو رسپیکٹ کریں. اٹ ڈزنٹ مین کہ بچہ اپنے لیے کچھ غلط سوچ رہا ہے تو آپ اس کو غلط کرنے دیں. بچے کو ضرور سمجھائیں لیکن اس کو فوراً بے عزت نہ کریں. اس کی بات کو اس طریقے سے اس کو جھاڑیں نہیں، اس کو ریجیکٹ نہ کریں کہ بچہ اپنے آپ کو بہت لو فیل کرے. اگر بچہ سپوز وہ چاہتا ہے کہ وہ آگ کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ پیرنٹس اس کو روک رہے ہیں تو وہ اس کی چوائسیز کو نہیں دیکھیں گے، وہ اس کو روکیں گے. لیکن اس کو روکنے کا ایک صحیح طریقہ ہے کہ بچے کو ڈانٹیں نہیں بلکہ اس کو ریئلائز کرائیں کہ یہ اس کے لیے غلط ہے اور پیار سے اس کو سمجھائیں. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا وہ کام کرنے دیں. جیسے میں نے خود اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ میری مدر ہمیں بچپن میں استری تھوڑی سی گرم کر کے اس کو ہاتھ لگوا دیتی تھی، اتنا سا گرم کر دیتی تھی کہ جس سے ہاتھ جلے نہیں، لیکن ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ چیز گرم ہے، اس کو آئندہ ہاتھ نہیں لگانا. اور اسی طرح سے اگر کوئی چیز کاٹتی ہے تو تھوڑا سا جیسے کوئی سیزر ہے تو ہلکا سا اس کو بچے کو یوں چھپو دیا، اس کو پتہ چلے کہ یہ چیز اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے زخم ہو سکتا ہے. تو تھوڑا سا بچے کو اس چیز کی نیچر کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ہمیں اس طرح نقصان پہنچا سکتی ہے تو ہم نے اس کو نہیں کرنا. اگر آپ بالکل جو ہے وہ بچے کو صرف منع ہی کریں، اس کے بارے میں آپ اس کو سمجھائیں نہیں، پریکٹیکلی نہیں سمجھائیں یا بول کے نہیں سمجھائیں تو بچہ جو ہے وہ اس کے اندر ضد بھی آ جاتی ہے. پھر وہ موقع تلاش کرتا ہے کہ جب کبھی موقع ملے تو میں وہ کام کر کے دیکھوں جس سے مجھے روکا جا رہا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں کہ جس سے ہم اپنے آپ کو ایک اچھا پیرنٹ بنا سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ بچے کو ڈیسیژن کی پاور دیں
کہ وہ اپنے لیے کچھ ڈیسیجن لے سکے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کو یہ اختیار دیں کہ اس کے سامنے اچھی آپشنز رکھیں تاکہ وہ ان میں سے کسی کو بھی چوز کرے تو اس کو لگے کہ اس نے اپنا رائٹ آف ڈیسیجن جو ہے نا وہ اس نے یوز کیا ہے اور اس کو وہ کوئی نقصان بھی نہ ہو اور اس کی یہ پریکٹس بھی ہو جائے کہ جب بہت ساری آپشنز سامنے آئیں تو آپ نے اپنی مرضی سے چیزوں کو ان کے اچھے بری چیزیں اس کے پوائنٹ سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کیسے کوئی فیصلہ لینا ہے. تو اس طرح سے ہم ایک اچھے پیرنٹ بن سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک اور اسٹائل آف پیرنٹنگ کو ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے, آپ کے لیے یوزفل انفارمیشن ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, اور اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس سجیشن ہو, میری بات میں کوئی آپ کو کوئی بات بری لگے, آپ کوئی مجھے اصلاح کرنا چاہیں, کچھ بتانا چاہیں تو ضرور کامنٹ کیجئے. تھینک یو ویری مچ.